الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور اسلامی دوستو، آج ایک چھوٹا سا ذکر آپ کو بتاؤں گا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ ذکر بہت عظیم ہے، یاد نہیں ہے تو ساتھ ساتھ پڑھ کے اس کو یاد کر لیں اور برابر اس ذکر کو پڑھتے رہیں، اس ذکر کو کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ ذکر ایک طرح سے اس کے اندر پورا اسلام داخل ہے، اور اسی ذکر کے ارد گرد ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اسی ذکر کے روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اپنی تیاری، آخرت کی تیاری اسی ذکر کی روشنی میں کرنی ہے، اس لیے ذکر کو ہم یاد کر لیں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ میرے ساتھ پڑھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ۔ یہ ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ ذکر کرتا ہے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صبح شام کے اذکار کے طور پر بھی ہے، اور بھی متعدد اوقات میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن جو صحیح احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ صبح میں پڑھنا ہے اور اذان کے وقت پڑھنا ہے، اور جس وقت آپ کو موقع ملے اس وقت پڑھنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیں، مسلسل متواتر ہمیشہ اس ذکر کو پڑھتے رہیں۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس ذکر کا مطلب ذہن میں آئے گا، اور آخرت کی بات یاد آئے گی، قبر کی بات یاد آئے گی، دین اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو یہ ذکر کرے، رضیت باللہ ربن، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینن، اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اس کے اندر 3 کلمے ہیں، اس کے پڑھنے سے جنت واجب ہوتی ہے۔ اور دراصل یہ کیوں ایسی بات ہے، یعنی یہ ذکر کیوں اتنا عظیم ہے کہ جس کے کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے؟ یہ اس لیے عظیم ہے کہ انہی تینوں باتوں میں پورا دین اسلام ہے۔ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو دین ہے۔ اسی پر تو ہمیں چلنا ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، پوری زندگی انہی تینوں باتوں کے ارد گرد ہمیں گزارنی ہے، اور انہی تینوں باتوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم سے سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ ہم جواب دیں گے میرا دین اسلام ہے۔ تمہارے نبی کون ہیں؟ ہم جواب دیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو قبر میں سوال کیا جائے گا، جو 3 سوالات کیے جائیں گے، اور جو وہاں جواب دے دے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو گویا کہ نجات کا انحصار اس ذکر پر ہے۔ جن باتوں پر اللہ ہمیں نجات دے گا، ان 3 باتوں کا ذکر اس ذکر میں ہے۔ تو اس ذکر کو برابر اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو قبر یاد آئے گی، قبر میں سوال و جواب ہوگا وہ یاد آئے گا، اور پھر دنیا میں اس کی تیاری کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ گویا کہ یہ جو ذکر ہے جو ہم ابھی بتا رہے ہیں، وہ ذکر دراصل ایمان بھی ہے۔ ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربن، جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے، وبالاسلام دینن، اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے۔ اگر ان 3 باتوں سے کوئی آدمی راضی ہو جاتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، چاشنی
اور ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ تو یہی وہ 3 باتیں اس ذکر کے اندر ہیں جو ابھی میں نے بتایا ہے۔ تو اس ذکر کو آپ پڑھتے رہیں گے، ایمان تازہ ہوگا، عمل کی طرف آئیں گے، آخرت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی، عمل کی تیاری کرنے کا آپ کو جذبہ جو ہے ملے گا، عمل کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ایک عظیم ذکر ہے جو ہمیشہ اپنے معمول میں لے آئیں، صبح اٹھیں، شام میں، دوپہر میں، کسی بھی وقت جو ہے کہیں پر آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر گنتی کے، آپ گنے نہیں، ذکر میں جہاں تعداد متعین نہیں ہے وہاں تعداد متعین نہیں کریں گے، اور ذکر میں کوئی وقت متعین نہیں ہے تو آپ وقت متعین نہیں کریں گے۔ ذکر میں نہ تعداد اپنی طرف سے نہ وقت اپنی طرف سے، دونوں چیز اپنی طرف سے نہ۔ اگر اسلام نے ذکر میں تعداد متعین کیا تو تعداد کے ساتھ آپ پڑھیں، اسلام نے اگر کسی ذکر کو وقت کے ساتھ خاص کیا ہے تو اس وقت میں پڑھیں، لیکن کوئی ذکر عام ہے تو اس کو عام رہنے دیں، تعداد فکس نہیں ہے، تعداد نہ فکس کریں، گویا کہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص صبح میں یہ ذکر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ضامن اس بات کا کہ اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں۔ تو بہت عظیم ذکر ہے، اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو اس ذکر کو حصہ بنا لے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کے سامنے پورا دین، پورا اسلام رہے گا۔ یہ ذکر، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی غایت، اس کا مقصد، ساری چیزوں کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہے۔ صرف ذکر ہی نہیں کرنا ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ اس ذکر کا جو پیغام ہے، اس کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو اصل غرض اور غایت ہے اس کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کی طرف آئیں گے، اس دین کو ہمیشہ ماننے کی کوشش کریں گے، اس رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اس رسول سے محبت جوڑنے کی اور اس رسول کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ پڑھ کے ایک بار بتائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ماشاءاللہ بہت چھوٹا ذکر ہے، اس ذکر کو ہم حصہ بنا لیں گے۔ ایسے ہم کبھی فارغ ہوتے ہیں نا تو کچھ گنگناتے ہیں، نعت پڑھنے لگتے ہیں، حمد گنگنانے لگتے ہیں، اور کوئی آدمی بگڑا ہوا رہتا ہے تو نعت و حمد کیا پڑھے گا، وہ تو جو ہے اپنے مطلب کی چیز پڑھے گا، گانے گائے گا، شرارتی چیزیں گائے گا، گالی بکے گا، کوئی ہنسی مذاق کرے گا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اگر کبھی خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گنگنانا چاہتے ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھا کوئی پڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی کو ہم اپنے جو ہے گنگناہٹ میں داخل کر لیں گے، اپنی خاموشی میں اسی چیز کو لے آئیں گے، اپنے عمل میں لے آئیں گے۔ تو جب بھی موقع ملتا رہے اس کو ہم پڑھیں، اس سے ایمان تازہ ہوتے۔ اس کو پڑھنے سے اس حدیث کی جو بات صحیح مسلم میں ہے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا ہے، وہ بات بھی ہمارے ذہن میں آئے گی، ایمان تازہ ہوگا، اور کیونکہ جو ہے ہم اللہ کی رضامندی کی طرف آئیں گے، اسلام کی رضامندی کی طرف آئیں گے، اور رسول سے رضامندی کا، رسول کی رسالت سے رضامندی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ایک عظیم ذکر ہے، اس ذکر کو اپنے جو ہے اوقات میں، اپنے معمول میں، اپنے اعمال میں اور اپنے جو ہے روز و شب کے کاموں میں اس کو شامل کریں۔ انشاءاللہ ہم اس ذکر کی پابندی کریں گے، جو بہت عظیم ذکر ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے، اور اس ذکر کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیک۔